بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج پیر کے دن ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 7 مرتبہ یہ آسان سا وظیفہ پڑھ کے اپنے گھر کو دولت سے بھر لینا، یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے پڑھتے ہی آسمان سے نوٹوں کی بارش ہوگی۔ پورا دن موجود ہے، پورے دن میں کسی وقت آپ لوگ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، رات تک کا انتظار کرنا، رات تک آپ کے حالات بدل چکے ہوں گے، رات تک آپ کو اتنی دولت ملے گی نا، غیب سے اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ پیر کے دن کا یہ وظیفہ جو شخص، جو بہن بھائی اپنی زندگی میں ایک بار پڑھتا ہے نا، دولت اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ پیر کا دن برکت والا دن ہے۔ پیر کے اس دن کو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی بہانہ آپ نے بنا دیا کہ میں نے نہیں پڑھا یہ وظیفہ، تو ناظرین کرام ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ دن نکل گیا، یہ وقت نکل گیا۔ پیارے بھائیو، یہ دن پھر 1 ہفتے بعد آتا ہے، تو پھر 1 ہفتہ انتظار کر لیں ناظرین کرام، یا آج کے دن پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ سے کسی عام دن یا عام بات کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ آج اس لمحے کی بات ہو رہی ہے جو اگر انسان کی نظر سے گزر جائے تو زندگی بھر صرف افسوس رہ جاتا ہے، اور اگر اسی لمحے کو تھام لیا جائے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج پیر کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جو ہفتے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ایسے دنوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، وہی لوگ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قسمت اچانک کیسے بدلتی ہے، رزق کے دروازے بغیر شور کے کیسے کھلتے ہیں، اور پریشانیوں کے بادل ایک دم کیسے جھٹ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ سب کسی خاص لمحے، کسی خاص دن اور کسی خاص عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جسے دل سے کیا جاتا ہے نا۔ آج کا دن بھی بالکل ایسا ہی ہے، نہ کوئی مشکل عمل بتایا جا رہا ہے، نہ کوئی سخت پابندی، نہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ، بلکہ اتنا آسان عمل ہے نا کہ انسان مصروفیت کے عالم میں بھی پورے دن میں کسی بھی وقت صرف 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ چل رہا ہو، بیٹھا ہو یا اپنے کام میں مشغول ہو۔ اصل چیز آسانی یا مشکل نہیں ہوتی، اصل چیز نیت اور یقین ہوتا ہے، کیونکہ جب دل حاضر ہو اور زبان سے نکلنے والے الفاظ سچے ہوں تو وہ سیدھے اس ذات تک پہنچتے ہیں جو دلوں کے حال جانتی ہے اور جو بند راستوں کو کھولنے پہ قادر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ آج یہ سوچ کے ٹال دیتے ہیں نا کبھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، کل کر لیں گے، اکثر وہی لوگ وقت گزرنے کے بعد صرف یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ کاش اس دن کو ضائع نہ کیا ہوتا، اور کاش اس موقع کو سنجیدگی سے لے لیا ہوتا۔ یاد رکھیں، اگر آج کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ایک پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا ہفتہ کیسا ہوگا، حالات اجازت دیں گے یا نہیں، یا انسان خود اس لمحے تک موجود بھی ہوگا یا نہیں۔ اسی لیے عقل مندی وہی ہے جو آج کے لمحے کو آج ہی پکڑ لے اور اس موقع کو معمولی سمجھ کے گزرنے نہ دے، کیونکہ سمجھدار لوگ موقع کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ موقع آنے پہ خود کو تیار رکھتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی ملک، شہر، گاؤں یا محلے میں بیٹھ کے یہ الفاظ سن رہے ہوں، یاد رکھیں، رب کی رحمت کسی جگہ یا فاصلے کی محتاج نہیں، وہ ہر اس دل تک پہنچتی ہے جو یقین کے ساتھ پکارے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس پیغام کو پورا دھیان سے سنیں، دل میں اتاریں، بات سمجھ میں آئے تو اسی وقت عمل کریں، اور پھر اپنے رب کے سامنے کھل کر اپنی حاجات رکھیں، رزق کی آسانی کے لیے، دولت کے لیے، سکون کے لیے، اور ان تمام مرادوں کے لیے جو مدت سے دل میں دبی ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ دن صرف تاریخ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندگی کا رخ بدلنے کا موقع ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایسے مواقع کو پہچان لیتے ہیں وہی لوگ آگے چل کے شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیر کا دن ہے، آج وہ عمل بتاؤں گا جو لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، بالکل اتنا آسان وظیفہ ناظرین کرام کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے موجود بیٹھ کے ناظرین کرام یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا، اور سمجھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو کوشش کرنا، ویڈیو جیسا ہی دیکھ لو فوراً یہ وظیفہ اسی وقت پڑھنا، اور اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ دعا میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو لازمی مانگنی ہے، اور جب بھی کوئی وظیفہ عمل کرو نا، دعا لازمی کیا کریں۔ تو جلدی سے یہ عمل سمجھ لیں اور کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا۔ ناظرین کرام، رات تک آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ، رات تک آپ کے حالات بدلے ہوئے ہوں گے،
जो मांगोगे ना, जो मन की मुराद होगी वो पाओगे। किस्मत के बंद दरवाजे अल्लाह पाक ने चाहा तो एक दिन के अमल से खुल जाएंगे। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो तो वहां बैठ के सुकून से पढ़ लें, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां कहीं मौजूद हो ना। आज के दिन आप लोग कोई बहाना मत बनाना। अगर काम में भी लगे हो ना, तो कोई बहन भाई अगर इस वजीफे के लिए वक्त नहीं निकाल सकता तो काम में लगे रहते हुए भी इस अमल को आज लाजमी पढ़ लेना। नाज़रीन कराम, आप अक्सर मुझे कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल मिल जाए, हमें कोई ऐसा वजीफा मिल जाए कि हम पढ़ें और हमारी हाजात मुरादें पूरी हो जाएं, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर आज दुख तकलीफ में हो, जेब खाली है, दुकान खाली है, घर खाली है, बिल्कुल एक एक रुपए के लिए हाथ पैर रख के बैठे हो ना, तो नाज़रीन कराम, आज का मेरा जाती ये आजमूदा अमल, मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफे से इतना नवाजा है ना, इतना नवाजा है नाज़रीन कराम कि मैं आपको क्या बताऊं। जो मैंने मांगा मुझे अल्लाह पाक ने दिया। मैं पिछले 10 साल हो गए जब भी पीर के दिन ये अमल करता हूँ। बहुत आसान सा अमल है। इस अमल को पढ़ने में, जो पूरे अमल को पढ़ने में वक्त लगता है ना, आधा मिनट लगता है, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। मैं इस अमल को आज मैं वैसे बहुत सारे और अमल करूंगा, लेकिन इस अमल को मैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेसब्री से इस दिन का इंतजार करता हूँ कि कब ये दिन आए और मैं ये अमल पढ़ूं। और आज के दिन इस अमल को, आधे मिनट के इस अमल को 2, 4, 5, 6 जितनी मर्तबा रिपीट कर सका मैं करूंगा। और आप लोग भी कोशिश करना कम से कम 2 या 3 बार तो इस अमल को रिपीट कर लें। आज के दिन लाजमी पढ़ लें, क्योंकि खास दिन जो अमल पढ़ने का होता है ना, कोई कमी बेशी ना रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप लोग 2-4 मर्तबा पढ़ लेंगे ना, तो कोई कमी बेशी भी रह गई होगी ना, अगर 1-2 मर्तबा पढ़ने में, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो कोशिश करो 2 या 3 बार ये अमल पढ़ लेना। और नाज़रीन कराम, इस अमल की इजाजत के लिए आप तमाम बहन भाई, दोस्त, अहबाब, आपको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप लोग वीडियो में आगे हैं ना, क्लिक करके जो मेरे बहन भाई वीडियो पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाजत है। बस सुकून से बैठ जाना कहीं भी आज के दिन, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या जबानी काउंट करते हुए ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। बिल्कुल आसान सा वजीफा है। सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से आपको बैठ के ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे ना, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो कोई फायदा ना होगा। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। प्यारे भाइयों, एक मरतबा आपको सुकून से बैठ के सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो जो हम नमाज में पढ़ते हैं तो वो पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो आप लोग वो वाला दुरूद पाक पढ़ के ये खास गैबी दौलत वाला वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक जब पढ़ लें नाज़रीन कराम, तो पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है ना, और ये पूरा अमल याद रखिएगा, आज पीर को जब पढ़ने के लिए बैठे, चाहे कहीं भी मौजूद हो, पूरा अमल एक वक्त में एक साथ बैठ के पूरा अमल कंप्लीट करना है। आधे मिनट का तो यार पूरा अमल है, तो एक साथ आपको ये पूरा अमल एक जगह पे बैठ के पढ़ना है। पहले से आधा मिनट निकाल लीजिएगा, चाहे घर में हो चाहे दफ्तर में हो। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आधा मिनट पहले से निकाल लीजिएगा। वो आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ वजीफा पढ़ने पे लगी हो। बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये वजीफा हरगिज नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के ना, पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है ना, बड़ा ही कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है। किस तरह पढ़ना है पहले ये अच्छी तरह समझ लें। दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहला वजीफा नाज़रीन कराम, और एक गुजारिश करूंगा, कोई भी वजीफा सुन के बराहे करम हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुन के दौड़ मत लगाइएगा, भाग मत जाइएगा वीडियो छोड़ के कि पता नहीं हम ये वजीफा पढ़ सकेंगे या नहीं। ये पूरा अमल 2-3 वज़ाइफ मिला के आधे मिनट का ये पूरा अमल है। तो नाज़रीन कराम, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से पहले तो इस वीडियो को देखिएगा, पहले इस अमल को पीर के इस अमल को पहले समझिएगा, और समझने के बाद कोशिश करना वीडियो जैसे ही एंड हो, वीडियो देखने के फौरन बाद ये अमल कर लेना। पूरे दिन में चाहो तो 2-4 मरतबा इस अमल को रिपीट भी कर लेना। अगर चाहो तो एक बार भी पढ़ लो तो काफी है। कोई परेशानी वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सुकून से बैठ जाना। और एक बात का ख्याल रखना, इस वजीफे की एक छोटी सी शर्त है, शर्त समझ लें। वो ये है कि इस अमल को जब तक पढ़े ना, इस दौरान आपको किसी से थोड़ी सी भी बात नहीं करनी। आप लोग बातों में लगे रहेंगे, लोगों को जवाब देने में लगे रहेंगे ना, तो आपका वजीफा बिल्कुल असर नहीं करेगा। और प्यारे भाइयों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी किया करें। रोजाना वज़ाइफ तो पढ़ते हैं, लेकिन रोजाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जो है ना, वो लाजमी करें।
ہر حال میں آپ لوگ نماز لازمی پڑھیں، اور روزانہ کسی دن آپ لوگ وظائف پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزانہ روٹین میں کہہ رہا ہوں، سارا سال روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ کام کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفر اللہ کی تسبیح ایک روزانہ پڑھیں، اور ساتھ میں میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف پڑھتے ہیں نا، اکثر میرے بہن بھائی کہتے ہیں ہم وظائف پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ لوگ ناظرین کرام گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ پورا دن جانے انجانے میں بہت سے ایسے گناہ کر جاتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے شمار گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خود پتہ بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ تو آپ لوگ گناہوں کو چھوڑیں، آپ لوگ خود سوچیں، ایک طرف گناہ کریں گے ساتھ میں وظائف پڑھیں گے تو کوئی وظیفہ آپ کا اثر کرے گا؟ تو گناہوں سے توبہ کریں، روزانہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں، اور نماز کی 5 وقت کی پابندی کریں۔ اور آج کا عمل ناظرین کرام جلدی سے سمجھ لیں، پیر کا جمل آج کے دن آپ لوگ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صبح دوپہر شام کا 2-3 مرتبہ چاہے تو ریپیٹ کر لیں، چاہے تو اسی عمل کو آدھے منٹ کے عمل کو ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہے۔ نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، صرف پابندی یہ ہے کہ آج کے دن آپ کو پورے یقین سے پڑھنا ہے، سکون سے کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، اور سب سے پہلے آپ تمام بہن بھائی دوست احباب جو عمل شروع کریں نا، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اور براہ کرم پورا عمل اینڈ تک سمجھنا۔ اب تک ویڈیو کاٹی ہے، اسکپ کی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں، لیکن اب ویڈیو مت کاٹنا، اب پورا عمل سمجھنا، اپنے ذہن میں بٹھانا، اور ذہن میں بٹھانے کے بعد یہ عمل جس طریقے سے بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اگر نہ پڑھ سکو تو پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، سکون سے بیٹھ کے ایک بار جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا نا، تو فوراً آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ پہلا کلمہ۔ پیر کے دن کے اس عمل میں آپ جب عمل شروع کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو سب سے پہلے آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 3 مرتبہ۔ میں نے کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ مجھے آپ تک پہنچانے میں، بتانے میں، آپ کے ذہنوں میں ایک ایک بات بٹھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس پورے عمل کو جو شروع سے اینڈ تک آپ کو بتاؤں گا نا، خود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے نا تو آدھا منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ آدھے منٹ میں خود یہ عمل پڑھتا ہوں اور آپ کو بھی آدھا منٹ ہی لگے گا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے ہر عمل کے بارے میں کہ کون سا عمل کتنے وقت میں پڑھنا ہے۔ آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں گے۔ اگر بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں گے نا تو 1 منٹ لگ جائے گا، کوئی گھنٹوں منٹوں کا تو عمل نہیں ہے۔ آدھے پونے منٹ میں آپ لوگ بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیا نا تو فوراً آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے جیسے ہی 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا نا تو اب اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میں نے استغفر اللہ کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا، لیکن آپ کو استغفر اللہ صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں ابھی وظیفہ شروع ہونے والا ہے، یہ تو آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو وظیفہ شروع کرنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ مشکل سے آپ کو 5 سے 10 سیکنڈ لگیں گے۔ جو میں نے آپ کو درود پاک بتایا 1 مرتبہ پڑھنے میں، 3 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے میں، اور 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے میں آپ کو 25 سے 30 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ تو اب آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ ایک تسبیح پکڑ کے نا آپ کو جو پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے نا، فرسٹ نمبر والا، بڑا آسان سا کمال کا وظیفہ ہے، اور پورا عمل یاد رکھیے گا۔ دوبارہ بتا دوں، ایک ساتھ ایک وقت میں بیٹھ کے پورا عمل
ایک ساتھ کرنا ہے، جو شروع سے اینڈ تک بتاؤں گا۔ استغفراللہ آپ لوگوں نے جیسے ہی 7 بار پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اب جو آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں میں شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو ناظرین کرام جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو یا ان میں سے کوئی بھی وظیفہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہے نا یا پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا، پڑھتے رہیں۔ لیکن آج کا پیر کا جو پورا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے نا، اور آج کے دن آپ لوگ اگر اور بھی وظائف اور بھی عمال کرتے ہیں تو آپ لوگ وہ وظائف بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اس وظیفے کو بھی کسی عمل کے ساتھ بھی آج کے دن شامل کر سکتے ہیں۔ صرف آج کے دن یہ آدھا منٹ کا عمل جتنی بار چاہیں پڑھ لیں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں ناظرین کرام، پورے سال کے آپ کے وظائف ایک طرف اور یہ ایک خاص وظیفہ ایک طرف، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ نے اگر پڑھ لیا نا تو صرف ایک مرتبہ آدھا منٹ کا یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ نے آج کے دن پڑھ لیا نا تو رات تک میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی۔ آپ کے رزق کے جتنے بند دروازے ہوں گے انشاءاللہ وہ دروازے کھلیں گے، قسمت آپ کی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اس حاجت مراد کے لیے دعا مانگے، رات ہونے کی دیر ہے، انشاءاللہ حاجت مرادیں بھی اللہ پاک نے چاہا تو فوری پوری ہوں گی، اور جو مانگو گے نا بڑی سے بڑی رقم غیبی طریقے سے آپ کو رات تک اللہ پاک نے چاہ مل جائے گی۔ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے بس پڑھنے کی دیر ہے اور آپ کے حالات بدلنے کی دیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، دولت میں کھیلنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہو نا تو اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اگنور مت کرنا۔ ناظرین کرام آپ لوگ سکون سے اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ گئے نا اس عمل کو پڑھنے کے لیے، سکون سے بیٹھ کے وظیفہ دوبارہ سے بتانے لگا ہوں، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا۔ تو اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم استغفراللہ پڑھ لیا۔ اب 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے استغفراللہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جس طرح اچھی طرح کاؤنٹ کر کے تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ بھی آپ کو صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے استغفراللہ پڑھ لیا تو 7 ٹائم آپ لوگ فوراً سے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا، اور فوراً اسی وقت آخر میں بالکل اینڈ میں اس عمل کو ختم کرنے سے پہلے جیسے ہی 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لینا، پھر 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لیں۔ اسی وقت آپ کو اس عمل کے آخر میں 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لینا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین کرام جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ سال 2026 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو آج امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے،
میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتا کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک میری اور آپ کی اور ہم سب کی تمام حاجتیں قبول فرما لے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہی دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔